گڑہتی کا شیطان۔ اس سیاہ عفریت نے پورے علاقے میں خوف و ہراس پیدا کر رکھا تھا۔ اس کے خوف سے لوگ خود کو گھروں میں بھی غیر محفوظ سمجھ رہے تھے۔ وہ راہ چلتے لوگوں کو پکڑتا اور پٹک پٹک کر مار دیتا۔ اس کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ ایسے درندے سے نمٹنا آسان نہ تھا، پھر بھی وہ بندوق لے کر اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ الچئی سے پناہ گرام جاتے ہوئے 10-15 جھونپڑوں پر مشتمل مختصر سا گاؤں گڑہتی نام کا آتا ہے۔ اس علاقے میں بہنے والی تلوڈی ندی کے دونوں کناروں پر 3 میل دور تک بانسوں کے گھنے جنگل ہیں۔ جس جگہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں سے 15 میل جنوب مغرب کی طرف یہ ندی دریائے کاویری سے جا ملتی ہے۔ بانسوں کے اس جنگل میں عموماً ہاتھیوں کے غول دیکھنے میں آتے ہیں۔ ہاتھی زمین پر رہنے والا سب سے بڑا اور سب سے وزنی ممالیہ جانور ہے۔ اگر یہ پاگل ہو جائے تب کیا نہیں کر سکتا۔ بستیوں کی بستیاں اجاڑنا اس غیر معمولی قد و قامت کے جانور کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ یہ پاگل کیوں ہوتا ہے اس کے متعلق حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں۔ 2-3 وجوہات جو مشاہدے کے ذریعے منظر عام پر آئیں، ان میں پہلی وجہ ہاتھی کے مستی کے ایام ہیں۔ یہ ایام 3 ماہ کے عرصے پر مشتمل ہو سکتے ہیں اور ان ایام کے دوران ہاتھی نہایت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ ہاتھی کے زخمی ہونے پر منحصر ہے۔ کسی غیر لائسنس یافتہ شکاری کی خود ساختہ رائفل کی بدولت اگر زخمی ہونے کے بعد مشتعل ہو جائے تو خطرے کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ آپس میں لڑنے جھگڑنے کے دوران ہار جانے کی صورت میں دل گرفتہ ہونے کے بعد بھی یہ دیوزاد جانور آبادی کا رخ کرنے کے بعد تباہی و بربادی کا ایسا باب رقم کرتا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ ان 3 وجوہات کے علاوہ ہاتھی جیسا شریف النفس اور پیار کرنے والا جانور تمام کرۂ ارض پر دوسرا میسر نہیں۔ گڑہتی گاؤں کا وہ دیو قامت ہاتھی بھی پاگل ہوا تھا۔ تب مدراس کی حکومت نے سالم کے کلکٹر اور ڈسٹرکٹ آفیسر کے ذریعے اس کا حلیہ اخباروں میں شائع کر کے اسے شیطان قرار دے دیا۔ گڑہتی گاؤں میں میرا ایک دیرینہ ساتھی رانگا موجود تھا۔ اس کا خط موصول ہونے کے بعد میں نے 4 دن کی چھٹی لی اور اپنی کار میں پناہ گرام پہنچ گیا۔ پناہ گرام سے میں نے رانگا کو ساتھ لیا اور ہم گڑہتی کے فارسٹ بنگلے کی طرف چل دیے جو وہاں سے 18 میل دور تھا۔ راستے میں ہم اینائے ہمادو نامی جگہ کے پاس سے گزرے۔ اس نام کے لفظی معنی ہیں وہ جوہڑ جس میں ہاتھی گر گیا ہو۔ یہ ایک قدرتی جوہڑ نما تالاب ہے جو اینائے ہمادو کے کنارے بلند چٹانوں کے درمیان واقع ہے۔ اینائے ہمادو دریائے چنار کی ایک شاخ ہے اور دریائے چنار بذات خود کاویری کا ایک حصہ ہے۔ جنوبی ہندوستان کے دریاؤں میں کاویری سب سے بڑا دریا ہے۔ اینائے ہمادو جوہڑ بہت گہرا دکھائی دیتا تھا اور قریبی آبادی والوں کے کہنے کے مطابق کبھی خشک نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے بتایا
کہ بہت عرصہ ہوا ایک ہاتھی جب پانی پینے کی غرض سے اس جوہر پر آیا تو وہ پھسل کر اس کے اندر گر گیا اور پھر چکنی چٹانوں کے سبب اس میں سے باہر نہ نکل پایا۔ ہاتھی بہت اچھے تیراک ہوتے ہیں اور ان میں ہرکولیس جیسی قوت برداشت بھی ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ ان کی جسامت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے زیادہ عرصہ تیرتے رہنا ان کے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ وہ غریب ہاتھی 3 روز مسلسل اس کنواں نما تالاب میں تیرتے رہنے کے بعد ڈوب گیا۔ اس دوران بہت سے لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے پناہ گرام سے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ہاتھی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے۔ بہرحال شام کو 5 بجے کے قریب گڑہٹی پہنچے۔ گڑہٹی میں مقیم جنگل کے محافظ نے بتایا کہ شیطان گرد و نواح میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 10 مزید ہاتھی بھی وہاں تھے۔ یہ تمام ہاتھی ڈاک بنگلے کے قریب ایک چشمے پر پانی پینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض ہاتھی شیطان کی جسامت کے برابر تھے، اس لیے ان میں شیطان کو پہچاننا مشکل تھا، لیکن میرے مشاہدے کے مطابق شیطان بننے کے بعد ہاتھی اپنے گروہ کو خیر آباد کہنے کے بعد جنگل میں اکیلا گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس کے سامنے جو بھی جانور آتا ہے وہ اسے تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ 10-15 ہاتھیوں کے غول میں شیطان ہاتھی کو تلاش کرنا آسان کام نہیں۔ حلیے کے لحاظ سے ان تمام میں کوئی بات منفرد نہیں ہوتی۔ 4 ٹانگیں، 2 کان، 1 دم اور 2 دانت، لیکن سرکاری اعلان میں اس ہاتھی کا حلیہ مبہم طور پر بیان کیا تھا۔ اس میں نقطہ یہ درج تھا کہ ہاتھی کے اگلے پاؤں کا محیط 10 انچ تھا اور وہ تقریباً 9 فٹ 8 انچ اونچا تھا۔ اس کا رنگ کالا بتایا گیا، مگر نہانے کے بعد تمام ہاتھی کالے نکلتے ہیں۔ قد کے لحاظ سے شیطان ہاتھی نارمل قد کے مطابق تھا۔ دنیا میں ہاتھیوں کی 2 اقسام پائی جاتی ہیں۔ اول افریقی ہاتھی جسامت کے لحاظ سے ایشیائی ہاتھیوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بر اعظم افریقہ کے متعدد ملکوں مثلاً جنوبی افریقہ، زمبابوے، زائمبیا اور بوتسوانا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک بالغ افریقی ہاتھی کا اوسط قد 11 فٹ جبکہ وزن 7 ٹن کے قریب ہوتا ہے۔ ایشیائی ہاتھی بھارت، تھائی لینڈ، نیپال، سری لنکا اور سماٹرا کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ ایک بالغ ایشیائی ہاتھی کا اوسط قد 10 فٹ جبکہ وزن 6 ٹن کے قریب ہوتا ہے۔ ہاتھی کی اوسط عمر 60 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ بعض ہاتھی 70 سال سے زائد عمر کے بھی پائے جاتے ہیں۔ شیطان ہاتھی کے مبہم حلیے کے مطابق اسے تلاش کرنا نہایت مشکل تھا۔ ہاتھی کے حلیے میں کوئی خاص امتیازی نشان موجود نہیں تھا، سوائے اس کے اگلے 2 دانت جو 3 فٹ لمبے تھے، اپنی چوٹیوں کے قریب ایک دوسرے کو ملتے ہوئے کراس کرتے تھے۔ فقط اس آخری نشان کے ذریعے اس ہاتھی کی شناخت ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ بات مشکوک تھی کہ وہ مجھے اپنے قریب آ کر اپنا قد ناپنے کی اجازت دے۔ اب لائحہ عمل یوں ہونا چاہیے تھا کہ تمام رات فارسٹ بنگلے کے قریب بہنے والے چشمے کے قریب
کسی درخت پر مچان باندھ کر گزاری جائے، لیکن یہ بات بھی قابل قبول نہیں تھی۔ ہاتھی شیطان بننے کے بعد اپنے ہم جنسوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور اس جگہ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جہاں اس کے ہم جنس موجود ہوں۔ مچان پر رات گزارنا فضول تھا۔ اب صرف یہی ہو سکتا تھا کہ میں کسی ایسے ہاتھی کے پاؤں کے نشانات پر چل پڑتا جس کے پاؤں کا محیط شیطان کے پاؤں کے محیط کے برابر ہوتا اور اس کا کھوج لگاتے ہوئے اس تک پہنچ جاتا، پھر اسے سامنے سے دیکھنے کی کوشش کرتا کہ کیا اس کے دانت ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہی شیطان ہاتھی ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے دوبارہ چشمے سے اپنی جدوجہد کا از سر نو آغاز کرنا پڑتا۔ یہ کام کرنے کے لیے میں صرف 4 دن کی چھٹی لے کر گیا تھا اور ان میں سے ایک دن رانگا کو ساتھ لینے اور گڑہٹی آنے کے دوران صرف ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میں رانگا اور جنگل کے محافظ کو ساتھ لے کر ایک ہاتھی کے پاؤں کے نشانات پر چلنے لگا۔ چشمے کے کنارے مختلف ہاتھیوں کے پاؤں کے مختلف سائز کے نشانات موجود تھے۔ گزشتہ شب ان ہاتھیوں نے چشمے پر پانی پیا تھا۔ ان میں سے بعض بے حد چھوٹے ہاتھیوں کے پاؤں کے نشانات تھے۔ یہ ہاتھی اندازاً 3 فٹ سے زیادہ اونچے نہ ہوں گے۔ از راہ معلومات ہتھنی کے حمل کی مدت 22 ماہ ہوتی ہے، جو تمام زمینی جانوروں میں سب سے زیادہ مدت ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کا وزن 105 کلو گرام کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ ہتھنی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ بہرحال چشمے کے گرد ایک چکر لگانے پر معلوم ہوا کہ 3 ہاتھیوں کے پاؤں کے نشانات شیطان ہاتھی کے پاؤں کے محیط کے برابر تھے۔ ان میں سے 2 ہاتھیوں نے تو اس جانب سے پانی پیا تھا جدھر دوسرے ہاتھی کھڑے تھے، لیکن تیسرا ہاتھی ایک مختلف سمت سے آیا تھا۔ اندازے کے مطابق وہی شیطان ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کے پاؤں کے نشانات پر چل کر اس کا تعاقب کا فیصلہ کر لیا۔ رانگا سب سے آگے تھا اور ہاتھی کے پاؤں کا کھوج لگا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے تھا اور اپنی 450 جیفری 2 نالی رائفل سے اس کو کور دے رہا تھا۔ فارسٹ گارڈ میرے عقب میں تھا۔ اس کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ عقبی حملے کا خیال رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہاتھی نصف دائرے کے چکر میں گھوم کر ہمارے عقب کی جانب سے نمودار ہو۔ چشمے سے چل کر تھوڑے فاصلے پر لمبی گھاس شروع ہو جاتی تھی۔ اس پر ہاتھی کے پاؤں کے نشانات بآسانی مل سکتے تھے۔ ہاتھی کے پاؤں سے گھاس کچلی ہوئی تھی۔ گھاس کے بعد خاردار جھاڑیاں شروع ہو گئیں۔ یہاں ہاتھی کے گزرنے کا سراغ لگانا نسبتاً آسان تھا، لیکن خاردار جھاڑیوں کے سبب ہمارا راستہ قدرے مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ کپڑوں سے الجھ جاتی تھیں۔ ہم نے 1 میل کا فاصلہ نہایت دشواری کے ساتھ طے کیا۔ اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی پہاڑی کے نیچے پہنچ گئے۔ اس پہاڑی کی ڈھلوان پر بانس کے گھنے درخت اگے ہوئے تھے اور ہاتھی ان میں سے گزر کر پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اسے پہاڑی کہنا درست نہیں ہوگا۔ زمین کا یہ خطہ اونچے نیچے نشیب و فراز پر مشتمل تھا۔
پہاڑی ٹیلے پر بھی یکمشت چڑھ جانا ہاتھی جیسے جسیم جسم کے مالک جانور کے لیے ممکن نہیں۔ گڑہٹی کے رہائشیوں کے کہنے کے مطابق گزشتہ ہفتے شیطان ایک ایسے چرواہے لڑکے پر چڑھ دوڑا جو جانور چرانے کے دوران نیند کی وجہ سے چشمے کے کنارے سرسبز خطے کے پاس لیٹ کر سو گیا۔ شیطان ہاتھی ایک لڑکے کا پیچھا کرتا ہوا چشمے کی جانب چلا آیا۔ جانوروں کے چیخنے چلانے کی بدولت لڑکے کو بروقت خطرے کا احساس ہو گیا۔ وہ اٹھ کر جنگل کی جانب بھاگا۔ بے قابو ہاتھی سے جان چھڑانے کا آسان طریقہ جنگلی تدابیر کے مطابق یہ ہے کہ اپنے جسم پر موجود کپڑے کا کوئی بھی حصہ ہاتھی کی جانب اچھال دیجیے۔ وہ اسے چیرنے پھاڑنے میں مشغول ہو جائے گا۔ تب آپ محدود وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قریبی درخت یا پہاڑی پر چڑھ کر اس کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ چرواہے نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جسم کا کپڑا تو ہاتھی کے جانب نہیں اچھالا، لیکن قریبی موجود پہاڑی ٹیلے پر ضرور چڑھ گیا۔ ہاتھی چیختا چنگھاڑتا ہوا ٹیلے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پہلے تو پہاڑی ٹیلے پر چڑھنے کی ناکام کوششیں کی۔ نوکیلے پتھروں کی بدولت وہ ٹیلے پر چڑھ نہیں پایا۔ ہاتھی کے چوڑے چکلے پیروں کی نچلی سطح نرم اور اسفنجی ہوتی ہے، جس کے سبب ہاتھی کے لیے پتھریلے راستوں پر چلنا دشوار ثابت ہوتا ہے۔ بہرکیف ہاتھی نے پہاڑی ٹیلے کے گرد متعدد چکر لگائے اور سونڈ کے ذریعے لڑکے کو پکڑنے کی کوششیں کی، لیکن لڑکے نے اپنے حواس درست رکھے اور چٹان کی چوٹی پر ادھر ادھر گھوم کر اس کی سونڈ سے بچتا رہا۔ لڑکے نے بعد میں مجھے بتایا کہ ٹیلے کے اوپری سطح کوئی 25 مربع فٹ چوڑی تھی اور بعض اوقات ہاتھی کی سانپ نما سونڈ اس کے ٹخنے سے فقط 1 فٹ دور رہ جاتی تھی۔ اس کے باوجود اس سے بچتا رہا۔ آخر کار 1 گھنٹے کی آنکھ مچولی کے بعد اچانک ہاتھی کو اپنے شکار میں دلچسپی نہ رہی اور وہ اسے چھوڑ کے جنگل میں غائب ہو گیا۔ لڑکا اس قدر خوفزدہ تھا کہ اس میں چٹان سے نیچے اترنے کی ہمت نہ ہوئی اور اس نے رات وہیں بسر کی۔ جب سورج کافی چڑھ آیا اور لڑکے کو پورا یقین ہو گیا کہ ہاتھی گرد و نواح میں موجود نہیں، تو پھر وہ چٹان سے نیچے اتر آیا۔ ہم اس کی تلاش میں اسی جانب چل پڑے۔ آگے بڑھنے پر یقین آ گیا کہ ہاتھی بانسوں کے جنگل سے نکل کر نشیب کے علاقے میں داخل ہو گیا ہے۔ راستے میں وہ پودوں کی کونپلیں کھانے کے لیے رکا تھا، لیکن کھانے کی نسبت اس نے زیادہ پودے خراب کیے تھے۔ وہاں اس نے لید بھی کی تھی۔ آثار بتاتے تھے کہ ہاتھی علیہ صبح تک وہاں چرتا رہا تھا، کیونکہ لید تازہ تھی اور ابھی تک خشک نہ ہوئی تھی۔ وہاں سے آگے ہمارا راستہ مشکل ہو گیا، جس کے سبب ہماری رفتار بھی مدھم پڑ گئی۔ یہاں سے ایک دفعہ پھر بانسوں کے جنگل نے مکمل طور پر ہمیں گھیر لیا۔ اب ہماری پیدا کی ہوئی ذرا سی آواز ہماری موجودگی کی غماز ہو سکتی تھی۔ میں نے رانگا کو کوہنی مار کر اسے خاموش کھڑا رہنے کا اشارہ کیا۔ فارسٹ گارڈ اور میں بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم 10 منٹ تک خاموش کھڑے ہاتھی کے چرنے کی آواز سننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جنگل نسبتاً خاموش تھا۔ کبھی کبھی کسی پرندے کی آواز سنائی دے دیتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یا تو ہاتھی آرام کر رہا ہے، یا پھر سامنے پھیلی ہوئی وادی میں
بہت نیچے اتر گیا ہے۔ چونکہ مخرج ذکر بات کا زیادہ امکان تھا، لہٰذا ہم خاموشی کے ساتھ پنجوں کے بل آگے بڑھنے لگے، اس خطرے کے پیش نظر کہ کوئی خشک پتا یا خشک ٹہنی ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر ہماری موجودگی کا راز نہ کھول دے۔ ہم اپنے پاؤں کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ مزید نصف میل کا سفر ہمیں کھلی وادی میں لے آیا۔ یہاں جھاڑیوں اور مختلف اقسام کے درختوں کی بہتات اور گھنی گھاس کے سبب ہم 15-20 گز سے زیادہ دور تک دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مزید 200 گز ہمیں دریائے گولا متھی ندی کی ایک شاخ کے پتھریلے کنارے پر لے آیا۔ ہاتھی یہاں سے 50 گز ندی کے کنارے کنارے گیا تھا اور ایک ریتیلی جگہ سے اس نے ندی کو عبور کیا تھا۔ ندی کا دوسرا کنارہ سرسبز اور جھاڑیوں سے مزین تھا۔ ہم حتی الامکان کو خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ ہاتھی چرنا بند کر کے پھر آگے بڑھنے لگا تھا۔ ہم 2 فرلانگ آگے گئے ہوں گے کہ ہمیں ہاتھی کے خراٹوں کی آواز سنائی دی۔ جب ہاتھی اپنی غذا ہضم کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے پیٹ سے خراٹوں جیسی آوازیں نکلتی ہیں۔ میں نے رانگا اور جنگل کے نگران کو بڑھ کے بلند درخت پر چڑھنے کا حکم دیا اور خود آواز کی سمت چلنے لگا۔ ہاتھی ایک ایسی کھائی میں کھڑا تھا جو بانس کے گھنے درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ آرام کر رہا تھا۔ بہت احتیاط کے ساتھ انچ انچ چلتا ہوا میں کھائی میں اتر گیا۔ پھر ایک لمحہ رک کر میں نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور ہوا کا رخ دیکھنے کے لیے اسے ہوا میں اچھال دیا۔ مٹی سیدھی زمین پر گری۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کھائی میں ہوا ساکت تھی۔ یہ بات میرے حق میں نہیں جاتی تھی، کیونکہ اس بات کا امکان تھا کہ بند ہوا میں ہاتھی میری بو پا جائے، لہٰذا میں مزید احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ بانسوں کے درخت میرے اوپر تھے۔ چند قدم آگے چل کر مجھے ایک چیز دکھائی دی جو ایک سلیٹی رنگ کے بڑے پتھر سے مشابہ تھی۔